بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کلاس نہم ہے آج ہمارے پاس 9th کلاس، اور اس کا ترجمۃ القرآن کا لیکچر جو کہ ہے سورۃ الروم۔ آج ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس سورۃ الروم ہے اس کا بنیادی تعارف ہے، اس کے اندر دیکھتے ہیں صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ یہ سورت ایک مکی سورت ہے، یعنی کہ یہ ہجرت مدینہ سے قبل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس صورت کی جو کل آیات ہیں وہ تقریباً 60 کے قریب بنتی ہیں۔ اور سورۃ البقرہ کی طرح اس صورت کا آغاز بھی حروف مقطعات الف لام میم سے ہوتا ہے، جو کہ قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے، معجزہ ہے۔ تو کچھ حروف ہیں مقطعات جو کہ اللہ رب العالمین نے بعض صورتوں کے شروع میں نازل فرمائے ہیں کفار مکہ کو چیلنج دینے کے لیے کہ اگر تم لوگ خود کو بہت زیادہ ذہین، شاطر دماغ اور عرب زبان کے اوپر قادر سمجھتے ہو تو پھر ذرا بتلاؤ کہ ذرا ان حروف کے کیا مقاصد ہیں۔ اور عرب آج تک یہ چیز دنیا کے لیے ایک پورا چیلنج بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ اس نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس سورت کو سورۃ الروم ہی کا کیوں نام دیا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ میں صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ اس سورت کی دوسری آیت میں سلطنت روم کے مغلوب ہونے اور تیسری آیت میں ان کے دوبارہ غالب آنے، شکست خوردہ ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ روم کے اس تاریخی تذکرے اور غیبی خبر کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الروم رکھا گیا ہے۔ وجہ دراصل یہ تھی کہ ایرانیوں کی جنگ چل رہی تھی روم کے ساتھ، تو بس اس سورت کے اندر اس واقعے کے اوپر اللہ رب العالمین نے کچھ آیات نازل فرمائی ہیں اس سورت کے اندر، جس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الروم رکھا گیا ہے۔ اب وہ پیشین گوئیاں کس طرح سے تھی انہیں دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس وقت کی عظیم طاقت ایرانیوں یعنی کہ مجوسیوں نے رومیوں کو ایک بہت بڑی شکست دی تھی، یعنی کہ ایران اور روم کے درمیان ایک جنگ تھی جس میں کہ اہل ایران کو شکست ہو رہی تھی۔ رومی چونکہ اہل کتاب تھے اس لیے مسلمان ان سے دلی ہمدردی رکھتے تھے، اس کے برعکس ایرانی آتش پرست تھے، یعنی کہ آگ کی پوجا کرنے والے تھے، اس لیے مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں۔ اور اب سمجھتے ہیں کہ اہل کتاب ہونا مسلمانوں کے لیے ایک اچھا پہلو تھا کہ وہ بھی ایک ایسے نبی پر ایمان رکھتے ہیں جن کو کتاب دی گئی، اور کہیں نہ کہیں ایک آسمانی مذہب کے اوپر تو کم سے کم یقین رکھتے ہیں، اگرچہ وہ اس کو بگاڑ ہی چکے ہوں۔ جبکہ ایرانی بالکل ہی ایک ایسے مذہب کی، ایک ایسے خدا کی پوجا کرتے ہیں معاذ اللہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں، آگ جس کی وہ پرستش کرتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ جی پیشین گوئی کی سچائی اور تکمیل کیسے ہوتی ہے۔ اس واقعے کے اندر جو ہے قرآن کریم کی پیشین گوئی کے اندر چونکہ رومی مغلوب ہو گئے تھے، ہار رہے تھے، تو اس صورت کے اندر رومیوں کے دوبارہ غالب آنے کی پیشین گوئی کی گئی تھی۔ تو اس کو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پیشین گوئی کی سچائی اور تکمیل میں ظاہری حالات کے مطابق رومیوں کا دوبارہ اٹھ کھڑا ہونا بالکل ناممکن نظر آتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے چند سالوں میں دوبارہ غالب آنے کی قطعی پیشین گوئی فرمائی تھی، یعنی کہ یہ کوئی پیشین گوئی مقررہ وقت کے اندر حرف بہ حرف پوری ہوئی، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ تو مختصر اگر ہم بات کریں تو اللہ رب العالمین نے رومیوں کے غالب آ جانے کی، دوبارہ فتح حاصل کر لینے کی ایک پیشین گوئی کی، جو کہ اللہ رب العالمین کی طاقت، علم اور قدرت کی بدولت دوبارہ سے رومی غالب آ گئے، اور قرآن کی مزید حقانیت جو ہے، سچائی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا ہونا، قرآن کا سچا ہونا اور اسلام کا ایک آسمانی مذہب ہونا ثابت ہو گیا۔ دوسری پیشین گوئی کی اگر ہم بات کریں تو وہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی متواضع فتح اور خوشی، اس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری پیشین گوئی یہ فرمائی تھی کہ رومیوں کی فتح کے دن مسلمانوں کے لیے بھی خوشی کا دن ہوگا، یعنی کہ رومیوں کی فتح سے مسلمانوں کو دلی خوشی ہوگی۔ چند سالوں بعد جب رومیوں نے ایرانیوں کو شکست دی، ٹھیک اسی وقت مسلمانوں نے میدان بدر میں کفار مکہ پر عظیم فتح حاصل کی، یوں یہ پیشین گوئی بھی پوری ہوئی۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دو پیشین گوئیاں نازل فرمائیں، دونوں ہی پہلے مغلوب تھے، مسلمان بھی مغلوب تھے اور رومی بھی مغلوب تھے، اور رب العالمین نے دونوں کے غالب آ جانے کی خوشخبری پیشین گوئی جو ہے، اطلاع جو ہے وہ دی تھی مسلمانوں کو، اور وہ دونوں ہی من و عن اسی طرح سے اپنے مقررہ وقت کے اندر پوری ہوئیں۔ اور سورۃ الروم کا اگر ہم مرکزی موضوع کی بات کریں تو اس میں اسلام کی صداقت کا بیان اور انسانوں کی کردار سازی ہے، جو کہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے کسی معاشرے کو بنانے اور بگاڑنے کے اندر۔
آگے اگر ہم بات کریں اس صورت کے اہم مضامین کی، توحید اور آخرت کے دلائل ہیں۔ سورۃ الروم میں قیامت اور توحید باری تعالیٰ کے بہت سے دلائل اور کائناتی نشانیاں بیان کی گئی ہیں جو انسانی عقل کو جھنجھوڑتی ہیں۔ تو چونکہ یہ ایک مکی صورت ہے تو اس لیے اس میں توحید باری تعالیٰ کو مرکزی مضمون بنایا گیا ہے، اور اس سے آگے اگر ہم دیکھیں تو شرک کی سخت مذمت ہے۔ صورت میں شرک اور مشرکانہ نظریات کا بھرپور رد کیا گیا ہے، اور اسے عقل اور فطرت کے خلاف ایک سنگین جرم قرار دیا گیا ہے۔ چونکہ یہ مکہ کے اندر نازل ہوئی تھی اور مکہ کے اندر بڑا مسئلہ شرک کا تھا، تو رب العالمین نے توحید اور آخرت کے دلائل کے ساتھ ساتھ شرک کا بھی بھرپور طریقے سے رد کیا، اور ایسا رد کیا کہ وہ انسانی عقل اور فطرت کے بالکل متوازی تھا، سمجھ میں آنے والا رد تھا۔ اس کے بعد انسانی حقوق اور کردار کی بات کی گئی ہے۔ انسانی زندگی کے مختلف مراحل، میاں بیوی کے باہمی تعلقات، رشتہ داروں کے حقوق اور اسلامی آداب و اخلاق کو تفصیل سے واضح کیا گیا ہے، جو کہ اس صورت کے اہم مضامین کے اندر ایک شامل ہے، انسانی حقوق اور انسانی معاشرتوں کی تکمیل۔ اگر ہم اس کے علمی اور عملی نکات کی طرف آتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہمیں مطلوب ہیں وہ دو ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ دنیا کی عارضی زندگی اور فنا ہو جانے والی کائنات پر غور و فکر کرنے سے انسان کو آخرت کا پختہ یقین حاصل ہوتا ہے۔ کس طرح سے؟ دیکھیں، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے انسانوں کو، لاکھوں انسانوں کو مرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں، روز مرتے ہوئے دیکھتے بھی ہیں۔ تو کوئی بھی انسان، کوئی جوانی میں، کوئی بچپن میں، کوئی بڑھاپے میں کہیں نہ کہیں فوت تو ہو رہا ہے، مر ہی رہا ہے۔ تو اس کا مرنا اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی ہماری عقل میں آنے والی بات ہے کہ اگر ایک انسان ماں کے پیٹ سے ایک نئی زندگی دنیا میں وجود لے آتا ہے، تو اسی طرح سے دنیا کی زندگی ختم ہو جانے سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جانا کوئی مشکل بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں، انسانی عقل میں آنے والی بات ہے۔ اگلی جو ہے وہ تاریخ سے عبرت ہے۔ قرآن مجید میں گزشتہ سرکش اور نافرمان قوموں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم ان کے برے انجام سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کریں۔ تو یہ بھی ایک علمی و عملی نکات میں شامل ہے کہ ہمیں گزشتہ قوموں کا انجام بیان کر کے سمجھایا گیا ہے، بتلایا گیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان دو ہی طرح سے چیزوں کو سیکھتے ہیں، یا تو چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں یا چیزوں کے اوپر کوئی تجربات کرتے ہیں۔ تو رب العالمین نے گزشتہ قوموں کی جو برائیاں تھیں، جو گزشتہ قوموں کی تباہ و برباد ہو جانے کی وجوہات تھیں، وہ انسانوں کے سامنے لا کر یہ رکھ دیں اور بتلا دیا کہ یہ وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے گزشتہ اور سابقہ قومیں جو ہیں وہ تباہ و برباد کر دی گئیں، لہٰذا آپ ان سے سیکھیں اور آپ ایسے کام نہیں کریں۔ دوبارہ جی اٹھنے کی نشانی، اللہ رب العالمین نے بارش برسا کر مردہ زمین کو دوبارہ ہری بھری کر دیتا ہے۔ وہی اللہ قیامت کے دن مردہ انسانوں کو بھی مٹی سے زندہ کر کے اٹھائے گا۔ یہ دراصل ایک انسانی عقل کو جھنجھوڑنے والی بات ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو منکرین آخرت ہیں، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو رب العالمین نے فرمایا کہ جو رب العالمین دنیا میں ایک بنجر، ریتلی اور پتھریلی زمین کے اوپر بھی سبزہ اگانے کی قدرت اور طاقت رکھتے ہیں، وہی رب العالمین اگر ایک انسان کو کچھ نہ ہونے سے ایک وجود بخش سکتے ہیں، تو اس رب العالمین کے لیے آخرت قائم کرنا اور انسانوں کو دوبارہ سے لے کر کے آنا اور ان کا امتحان کرنا قطعی طور کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کلاس کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔